دیپیکی پیلیس میسیکر کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا، تو چلیے بات کرتے ہیں آج رابرٹ پیکٹن کے بارے میں، جو 1979 پورٹ کوکلٹن برٹش کولمبیا میں پیدا ہوا، جو وینکوور کے ایسٹ سے 15 میل کی دوری پر ہے۔ یہ ایک بگ فارم پر رہتے تھے اور ان سب بہن بھائیوں کی پرورش بھی وہیں ہی ہوئی۔ 1960 میں ان کی ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور جائیداد انہیں دے دی گئی۔ رابرٹ اور اس کے بھائی نے فارم کے تمام کام کاج سنبھال لیے اور ان کی بہن اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی۔ رابرٹ اور اس کے بھائی نے شروع میں اس فارم کا بہت خیال رکھا، مگر کچھ سال بعد وہ تنگ آ گئے اور خیال کرنا چھوڑ دیا، جس صورت میں فارم تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی رہ گیا۔ ہمسائے اور لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اکثر دیکھا کرتے کہ پگز ساری جگہ پر کھلے عام گھوم رہے ہوتے اور ان بھائیوں نے نہانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ سارا دن پگز کے ساتھ لگے رہتے، ان کے پیچھے دوڑتے رہتے اور ان کی غلاظت وغیرہ صاف کرتے اور اس میں پاؤں مارتے، مگر گھر کے اندر جاتے ہوئے وہ کبھی بھی اپنے گندے بوٹ نہ اتارتے۔ فارم میں کام کرنے والا ورکر جو فارم بند ہونے کے آخر تک ان بھائیوں کے ساتھ رہا، جس کا نام بلی ہسکس تھا، اس کا کہنا تھا کہ فارم ایک بہت ہی عجیب اور خوفناک جگہ تھی اور رابرٹ خود ایک خوفناک انسان تھا۔ ویلکم ٹو کیبلسٹک نالج۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو پر لائک اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ حالانکہ وہ کوئی بھی برا نشہ نہ کرتا تھا اور نہ سگریٹ پیتا تھا، آخر کار پیکٹن بھائیوں نے سوچا کہ وہ فارم کا خیال نہیں رکھ سکتے جس طرح صدیوں سے ان کے آباء و اجداد اور ان کے ماں باپ رکھتے آ رہے تھے، تو انہوں نے فارم کا ایک ایک حصہ کر کے بیچنا شروع کر دیا۔ اور ان دونوں میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ کی قیمت کتنی ہے۔ 1994 سے 1995 کے دوران انہوں نے ایک اربن ڈیولپر کو ساری جائیداد بیچ دی، جس کی قیمت تقریباً $5 ملین بنتی تھی۔ تو اب یہ گندے اور ناسمجھ بھائی ایک دم سے امیر ہو گئے تھے اور ملینئر بن گئے تھے، اور اب دونوں میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس رقم کا کیا کریں۔ وہ 1 سال تک وہ پیسے اپنے پاس رکھ کر بیٹھے رہے۔ وہ ان پیسوں کو کسی اچھی جگہ لگانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے 1996 میں چیریٹی کا کام کرنا شروع کیا اور اس کا نام دیپیکی پیلیس گڈ ٹائم سوسائٹی رکھا۔ کاؤزوں میں ان کی چیریٹی کا مقصد ایسی آرگنائزیشنز کے لیے پیسے جمع کرنا تھا جو ان کی حقدار تھی۔ وہ مختلف ڈانسز اور شوز ارینج کرتے جس سے پیسہ جمع کرنے میں مدد ہوتی، لیکن اصل میں وہ بہت بڑی پارٹیز ارینج کرنے لگے جن میں ڈرگز اور شراب عام تھی، اور یہ سب ان کے ذبح خانے میں ہو رہا تھا جو اب استعمال میں نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے پگ فارمنگ ختم کر دی تھی۔ لیکن یہ بات پھر بھی عجیب تھی کہ ابھی بھی ذبح خانے میں جانوروں کو لٹکا کر گوشت بنانے والی گھڑیاں لٹکی ہوئی تھیں اور فرش پر اب بھی خون کے دھبے تھے۔ پگی پارٹیز کوئلٹم میں مشہور ہونے لگی اور تقریباً 2000 سے زائد لوگ اس کی طرف آنے لگے، جن میں زیادہ تعداد ڈرگ ایڈکٹ، بائکرز، پراسٹیٹیوٹس کی تھی، جو کہ ایک غریب علاقے ڈاؤن ٹاؤن سے آتے تھے جو وینکوور کے ایسٹ میں تھا۔ رابرٹ اس جگہ کے بارے میں جانتا تھا کیونکہ وہ وہاں اکثر جانوروں کا ویسٹ گرانے جاتا تھا۔ جب چیریٹی پارٹیز اپنے عروج پر تھی، رابرٹ نے اس جگہ پر دوبارہ جانا شروع کر دیا اور وہاں کے لو ٹریک پر جاتا اور لوگوں کو اپنی پارٹیز میں آنے کا کہتا، جن میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوتی، اور وہ آنے کے لیے بھی راضی ہو جاتی کیونکہ رابرٹ انہیں فری کا کھانا، شراب، ڈرگز اور پیسے دینے کی لالچ دیتا۔ جب رابرٹ عورتوں کو اپنی پارٹیز میں لا رہا تھا، اسی دوران ڈاؤن ٹاؤن میں عورتیں غائب ہونے لگیں۔ ایسٹ وینکوور ڈاؤن ٹاؤن کے لوگ عورتوں کی گمشدگی کو نوٹ کر رہے تھے، مگر وہ پولیس کے پاس نہیں جا رہے تھے کیونکہ وہ سب پولیس پر اعتبار نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان لوگوں پر جو اتھارٹی میں تھے۔ زیادہ سے زیادہ عورتیں غائب ہونے لگی تھی اور اب ڈاؤن ٹاؤن سوسائٹی میں سیریل کلر کی باتیں بننے لگی کہ یہاں کوئی سیریل کلر ہے۔ لوگ احتیاط کرنے لگے اور ایک گروپ میں چلنے لگے، اکیلے باہر نہ جاتے۔ لوگوں سے کہا گیا وہ اپنی کار سے بھی باہر نہ آئیں، مگر اس سب احتیاط کے باوجود عورتیں بڑے پیمانے پر غائب ہو رہی تھی اور کوئی بھی نہیں جان پایا کہ کیسے، اور آخر کار لوگوں نے پولیس سے رابطہ کیا، مگر پولیس کا رد عمل نہ ہونے کے برابر تھا، اور چونکہ ڈیڈ باڈیز نہیں ملی تھی تو پولیس نے اس سب کا قصوروار عورتوں کو ہی ٹھہرایا اور کہا کہ وہ نشے کی اوور ڈوز کی وجہ سے کہیں گری پڑی ہوں گی۔
یا پھر مر چکی ہوں گی، اسی لیے وہ نہیں مل رہی۔ ڈاؤن ٹاؤن کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ابھی صورتحال الگ ہے، مگر پولیس نے اس معاملے میں نہ پڑنے کا کہا اور اس سے دور ہی رہنے کا سوچا۔ جب اخبار والوں کو پولیس کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے پولیس پر تنقید کی اور کہا کہ یہ ان عورتوں کو کم ظرف سمجھ رہے ہیں اور صرف اسی لیے انہیں تلاش نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ پروسٹیٹیوٹس اور ڈرگ ایڈکٹس ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ تلاش کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ پولیس نے ان سب الزامات کو ٹھکرا دیا۔ 22 مارچ جب پگ پیلس کو بنے 1 سال گزر چکا تھا اور جہاں بہت بڑی بڑی پارٹیز ہوتی، اور سال بعد جب یہاں درجنوں عورتیں لاپتہ ہوئی تھیں ڈاؤن ٹاؤن سے، پکٹن کے ہمسایوں نے دروازے پر ایک زوردار دستک سنی۔ وہ بھاگے اور انہوں نے دروازہ کھولا۔ سامنے کیا دیکھا کہ ایک عورت جھکی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر تھا جہاں سے خون نکل رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے ہتھ کڑی لٹک رہی تھی۔ ہمسائے یقینی طور پر حیران تھے۔ جو انہوں نے دیکھا، انہوں نے جلدی سے اس عورت کو اندر لایا اور ایمبولینس کو کال کی۔ عورت کو جلدی سے ہسپتال لے جایا گیا جہاں اس کی جلدی سے سرجری کر دی گئی۔ جب اسے ہوش آئی اور اس کی طبیعت سنبھل گئی، اس نے نرس کو بتایا کہ وہ ان پکی پارٹیز میں سے ایک پارٹی پر گئی تھی اور اس فارم کے ایک آنر نے اسے ہتھ کڑی لگانے کی کوشش کی، اور جب اس نے ہتھ کڑی لگائی تو اس لڑکی اور اس آنر کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، جس میں آنر نے چھری نکال لی اور اس کے پیٹ میں ماری۔ لڑکی نے وہی چھری نکال کر اس کے منہ پر وار کیا اور وہاں سے بھاگ آئی اور ہمسایوں کے گھر آئی۔ اس کہانی سے پہلے رابرٹ ہسپتال میں آیا تھا اور اس کے چہرے پر گہرا زخم تھا جو صاف معلوم ہو رہا تھا کہ چھری سے وار کیا گیا ہو۔ میڈیکل سٹاف نے پولیس کو فون کیا اور کچھ ہی منٹ میں پولیس ہسپتال آ گئی۔ وہ اندر آ گئے اور رابرٹ کی تلاشی لی۔ اس کی جیب سے انہیں ایک چابی ملی جس سے لڑکی کی ہتھ کڑی کھولی گئی جو ابھی بھی اس کے بازو پر تھی۔ جب پولیس نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے رابرٹ کو حراست میں لے لیا، اور پوچھ تاچھ کے دوران رابرٹ نے کہا کہ ونڈی جھوٹ بول رہی ہے، اسے نشے کی لت ہے اور وہ پگی پیلس میں پارٹی پر آئی تھی اور انہوں نے اسے پیسے چراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے اسے پکڑ لیا اور لڑکی نے چھری نکالی اور اس سے ہاتھا پائی ہوئی جن میں دونوں پر چھریوں سے وار ہو گئے، اور وہ خوش قسمت ہے کہ زندہ ہے۔ پولیس کو رابرٹ پر یقین آ گیا اور انہوں نے سارے چارجز ختم کر دیے اور رابرٹ کو جانے دیا۔ جب رابرٹ اپنے فارم پر واپس آیا تو بلی ہسکس جو ملازم وہاں شروع سے کام کر رہا تھا اور شروع سے ان کے ساتھ تھا، اسے رابرٹ پر شک ہونے لگا تھا۔ اس نے ڈاؤن ٹاؤن سے غائب ہونے والی عورتوں کے بارے میں پڑھ رکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ رابرٹ معمول کے مطابق وہاں جاتا ہے اور وہاں سے عورتوں کو اپنی پارٹیز پر لاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں بل کو ایک عجیب احساس ہو رہا تھا کہ رابرٹ کے ساتھ کچھ غلط ہے۔ ان شک و شبہ کے ساتھ کچھ مہینے گزر گئے اور آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ اسے یہ سب کسی کو بتانا ہوگا۔ تو اس نے جرائم کو روکنے والی ٹیم کی ٹپ لائن پر فون کیا اور انہیں ٹپ دی کہ رابرٹ نے وینڈی پر حملہ کیا تھا، نہ کہ وینڈی نے اس پر۔ اسے لگتا ہے کہ جتنی بھی عورتیں لاپتہ ہو رہی ہیں، رابرٹ کا اس سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ لینا دینا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ رابرٹ کی فارم ہاؤس میں آنے والی پارٹی پر ایک عورت نے اس کے ٹریلر میں کپڑوں کا ڈھیر دیکھا ہے اور 10 سے زائد پرس اور ID کارڈز بھی دیکھے ہیں۔ پولیس لیزا کے پاس یہ بات کنفرم کرنے کے لیے گئی، مگر وہ رابرٹ سے ڈر رہی تھی اور اس نے کہا کہ وہ اس سب کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ پولیس والے اس کے بیان کے بغیر سرچ وارنٹ نہیں نکلوا سکتے تھے اور نہ ہی اس کے گھر کی تلاشی لے سکتے تھے، تو پولیس اس بارے میں بھول گئی اور باقی کیسز پر کام کرنا شروع کر دیا۔ آنے والے کچھ سالوں تک پکٹنز پارٹی کرتے رہے۔ آخرکار شہر والوں نے پگی پیلس بند کرا دیا اور درجنوں مزید عورتیں غائب ہوئی تھیں جن کی کوئی تلاش نہ کی گئی، جبکہ بل اکثر انہیں فون پر اطلاع دیتا کہ رابرٹ ان سب کے پیچھے ہے اور وہ اسے سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے۔ آخرکار 2002 میں 4 لوگ پولیس کے پاس آئے جو رابرٹ کے پاس کام کرتے تھے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ اس نے خود رابرٹ کے ٹریلر میں غیر قانونی ہتھیار دیکھے ہیں، اور یہ سب پولیس کے لیے کافی تھا کہ وہ ایک سرچ وارنٹ نکلوا سکتے اور رابرٹ کے فارم ہاؤس کی تلاشی لے سکتے تھے۔ فروری میں انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہیں رابرٹ کے ٹریلر سے غیر قانونی گنز اور کچھ ایسی چیزیں ملیں جو غائب ہونے والی عورتوں سے تعلق رکھتی تھی۔ رابرٹ کو حراست میں لے لیا گیا، مگر اسے بیل ہو گئی اور کہا گیا کہ وہ فارم ہاؤس نہیں جا سکتا
جب تک کہ وہاں کی صحیح سے تلاشی نہیں لے لی جاتی۔ اور اس تلاشی کے دوران انہیں لاپتہ ہونے والی ایک عورت کا خون رابرٹ کے ٹریلر سے ملا، تو رابرٹ کو پھر حراست میں لے لیا گیا اور اس پر قتل کے چارجز لگائے گئے۔ اسی دوران اس کے ساتھ جیل میں آدمی سزا کاٹ رہا تھا، رابرٹ نے اسے ڈیٹینی سمجھا، مگر وہ ایک انڈر کور کاپ تھا اور رابرٹ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس کی باتیں سرویلنس میں ریکارڈ کی جا رہی تھیں۔ رابرٹ نے اسے دل دہلا دینے والے راز بتائے۔ سی ٹی وی فوٹیج میں رابرٹ نے 49 عورتوں کا قتل کرنے کا اعتراف کیا، جن میں زیادہ تعداد ان عورتوں کی تھی جو ڈاؤن ٹاؤن سے تھیں۔ معلوم ہوا کہ رابرٹ 1991 سے قتل کر رہا تھا، مگر اس نے زیادہ تب شروع کیے جب انہوں نے پکی پیلس میں پارٹیز ہوسٹ کرنا شروع کی تھی، کیونکہ اس دوران وہ مزید لوگوں کو اپنی پارٹیز پر لا سکتا تھا اور قتل کر سکتا تھا۔ وہ اپنے وکٹمز کو ٹریلر میں لے جاتا اور وہاں انہیں ہتھ کڑی لگاتا اور انہیں فریزر انجیکٹ کرتا یا پھر گلا دبا کر مار دیتا۔ اس کے بعد وہ ان کی لاش کو ذبح خانے میں لے جاتا جہاں وہ انہیں پگز کی طرح ذبح کرتا۔ وکٹمز کا زیادہ تر حصہ وہ پگز کو کھلا دیتا اور جو انہیں نہیں کھلاتا تھا وہ ان حصوں کو رینڈرنگ پلان پر لے جاتا جو ڈاؤن ٹاؤن کے پاس تھا اور جہاں سے وہ اپنے زیادہ تر شکار لاتا تھا۔ اور رینڈرنگ پلان کیا کرتا ہے کہ وہ اینیمل ویسٹ پروڈکٹس لیتے تھے اور انہیں کرش کر کے جیلیٹن میں تبدیل کرتے تھے، اور جیلیٹن کو مختلف گم، سویٹس اور کاسمیٹکس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ رابرٹ کے وکٹمز لپسٹک اور گمز میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ جب رابرٹ لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے پروسیس سے گزر رہا ہوتا تو وہ گوشت کے اچھے حصوں کو ایک جگہ کاٹ کر رکھ دیتا اور انہیں پورک کے ساتھ گرائنڈ کرتا اور ان کے سوسیجز بناتا، اور وہ ان سوسیجز کو پارٹی میں آنے والے لوگوں، ہمسایوں، مارکیٹس اور یتیم خانوں میں بھیجتا۔ فارم ہاؤس کی 300,000 کیوبک میٹر میں کھدائی کی گئی جہاں پگز کی غلاظت پھینکی جاتی، اور وہاں سے انویسٹیگیٹرز کو صرف 26 لوگوں کے کچھ ٹریسز ہی ملے۔ رابرٹ کو 26 قتل کے جرم میں سزا سنائی گئی، مگر 6 قتل ہی ثابت ہوئے کیونکہ پولیس کے پاس اس کے بارے میں کوئی خاص ایویڈنس نہیں تھا۔ اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بھائی اور بہن کو کوئی سزا نہیں دی گئی تھی کیونکہ ان کا ان جرائم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو پر لائک اور کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک مزید اس طرح کے ویڈیوز پہنچ سکیں۔ شکریہ۔